لاج رکھ میری، تیرے نزدیک کیا مشکل ہے، اعلیٰ شان ہے تیری۔ الہی جو قلعے کو آج فتح کرنا پاؤں گا، تیرے محبوب کو جا کر میں کیسے منہ دکھاؤں گا۔ فتح کعبے کو دی تو نے ابابیلوں کے ہیلے سے، کعبے کو دی تو نے ابابیلوں کے ہیلے سے، دی تو نے ابابیلوں کے ہیلے سے، فتح کعبے کو دی تو نے ابابیلوں کے ہیلے سے۔ مجھے بھی کامیابی دے محمد کے وسیلے سے، مجھے بھی کامیابی دے محمد کے وسیلے سے۔ عزیزو غور سے یہ ایک تاریخی بیان سن لو، عزیزو غور سے یہ تاریخی بیان سن لو۔ علی شیر خدا کی شوق سے تم داستان سن لو، علی شیر خدا کی شوق سے تم داستان سن لو، خدا کی شوق سے تم داستان سن لو۔ عزیزو غور سے یہ ایک تاریخی بیان سن لو، عزیزو غور سے یہ ایک تاریخی بیان سن لو، عزیزو غور سے یہ ایک تاریخی بیان سن لو، عزیزو غور سے یہ ایک تاریخی بیان سن لو۔ علی شیر خدا کی شوق سے تم داستان سن لو، علی شیر خدا کی شوق سے تم داستان سن لو، علی شیر خدا کی شوق سے تم داستان سن لو۔ مسلمانوں پہ مکے والوں نے بے حد ستم ڈھائے، مگر تمنا محبوب خدا کا وہ چھڑا پائے۔ بروئے کار جب لانے لگا شیطان پینے کو، رسول اللہ مکے سے چلے آئے مدینے کو، جدائی اپنے آقا کی گوارا کر نہیں پائے۔ مسلمان چھوڑ کر سب پھر مدینے کو چلے آئے، مدینے والے نے انسان اکیلا پر آئے، خدا و مصطفیٰ پہ دل سے وہ ایمان لے آئے۔ مہاجر اور انصار مدینہ بن گئے بھائی، رسول اللہ کی صحبت نے قسمت ان کی چمکائی۔ لگا جب پھولنے پھلنے وہاں اسلام کا گلشن، مدینے کے یہودی بن گئے اسلام کے دشمن۔ رسول پاک نے ان کو بہر صورت ہدایت کی، برائے امن ان کے ظلم سہ کر بھی رعایت کی، مگر پھر بھی یہودی ہر گھڑی فتنے اٹھاتے تھے، مسلمانوں پہ بے خون و خطا وہ ظلم اٹھاتے تھے۔ اکٹھے ہو
آیا خیبر میں، لگے گستاخیاں کرنے وہ سب شان پیغمبر میں، یہ حرکت ان کی اللہ پاک کو ہرگز نہیں بھائی، رسول پاک کو اللہ نے آگاہی فرمائی، کرو تم جنگل سے یا تو یہ ایمان لے آئے، کرو تم جنگل سے یا تو یہ ایمان لے آئے، کرو تم جنگل سے یا تو یہ ایمان لے آئے، کرو تم جنگل سے یا تو یہ ایمان لے آئے، نہ چھوڑے ظلم کرنا تو مدینے سے نکل جائے، نہ چھوڑے ظلم کرنا تو مدینے سے نکل جائے، سبحان اللہ، ظلم کرنا تو مدینے سے نکل جائے، نہ چھوڑے ظلم کرنا تو مدینے سے نکل جائے۔ چھوڑے ظلم کرنا تو مدینے سے نکل جائیں، سبحان اللہ، شکریہ بھائی جان۔ لیکن اب آگے کیا ہوا سنیے گا، دوسرا بند، رسول پاک کو اللہ کا ارشاد جب آیا، برائے مشورہ سب مومنوں کو شہ نے بلوایا، یہ فرمایا خدا کا حکم میرے نام آیا ہے، سنو اب یہ تمہارے واسطے پیغام آیا ہے، ستاتے ہیں جو ہر دم مومنوں کو تنگ کرتے ہیں، لڑو اب تم بھی ان سے جو بھی تم سے جنگ کرتے ہیں، قلعہ خیبر کا فتح کرنے کو تیار ہو جاؤ، تم اپنے دشمنوں سے برسر پیکار ہو جاؤ، یہ سن کر ہو گئے خوش اہل ایمان سب مدینے میں، کہ جذبہ دین کا تھا معجزن ہر ایک کے سینے میں، ہوا تیار لشکر خدمت اسلام کرنے کو، رسول اللہ خدائے پاک کی توحید خدمت اسلام کرنے کو، رسول اللہ خدائے پاک کی توحید سب میں عام کرنے کو، ابو بکر و عمر عثمان علی سردار لشکر تھے، سبھی اللہ والے جانثاران پیغمبر تھے، شہادت کی تمنا میں چلے گھر سے مگن ہو کر، اڑایا مذہب کا دشواریوں کا خندق، لیا ایک جائزہ سرکار کو عالم نے لشکر کا، ارادہ کر لیا ہر ایک نے اب جنگ خیبر کا، وہ لشکر کیا نمازی تھے نبی کے چاہنے والے، وہ لشکر کیا نمازی تھے نبی کے چاہنے والے، وہ لشکر کیا نمازی تھے نبی کے چاہنے والے، وہ لشکر کیا نمازی تھے نبی کے چاہنے والے، وہ تھوڑے تھے مگر ہمت نہیں تھے آنے والے، وہ تھوڑے تھے مگر ہمت نہیں تھے ہارنے والے، وہ تھوڑے تھے مگر ہمت نہیں تھے ہارنے والے، وہ تھوڑے تھے مگر ہمت
बाजी थे, नबी के चाहने वाले वो थोड़े थे मगर हिम्मत नहीं थे हारने वाले। क्यों? आगे सुनिएगा। सुभान अल्लाह। न था एहसास कुछ उनके लिए कमजोर हालत पर, नहीं भूले समाते थे मोहम्मद की क़यादत पर। क़यादत में रसूल पाक की सब चल दिया लश्कर, हुआ फिर ख़ैमा ज़न लश्कर वो नज़दीक किला ख़ैबर। रसूले पाक ने पहले किले पर एक वफ़द भेजा, कहा ये उस वफ़द ने छोड़ दो तखरीब का रास्ता, फसादो फितना से बाज़ आओ ये जुल्मों से तुम छोड़ो, करो दिल से खुदा की बंदगी झूठे सनम छोड़ो। खुदा के और रसूल अल्लाह के फरमान को मानो, बनो ईमान वाले दिल से तुम कुरान को मानो। किले की बाम से बोले यहूदी हम न मानेंगे, हमेशा हम मुसलमानों को दुश्मन अपना जानेंगे। ये कहकर तीर फेंके बाम से उन नाबकारों ने, खबर ये लौट कर दी मुस्तफा के जानिसारों ने। किले का बंद दरवाजा किया उन नाबकारों ने, किया पैगाम रद्द अपना यहूदी बदशयारों ने। किले की बाम से जब तीर पत्थर हम पे बरसाए, उन्हें पैगाम देकर अपना हम वापस चले आए। ये सुनकर आपने अबू बकर से फरमाया तुम जाओ, सुनकर आपने अबू बकर से फरमाया तुम जाओ, सुनकर आपने अबू बकर से फरमाया तुम जाओ, सुनकर आपने अबू बकर से फरमाया तुम जाओ। किले पर हमला कर दो अपना लश्कर साथ ले जाओ, किले पर हमला कर दो अपना लश्कर साथ ले जाओ, किले पर हमला कर दो अपना लश्कर साथ ले जाओ, किले पर हमला कर दो अपना लश्कर साथ ले जाओ। एक वफद उन यहूदियों के पास भेजा बातचीत के लिए, लेकिन उन यहूदियों ने नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के भेजे हुए उस वफद पर किले की बाम से तीर और पत्थर बरसाना शुरू कर दिए। वो वापस आए, कहने लगे आका वो हमसे बात करने के लिए बिल्कुल तैयार ही नहीं है, उन्होंने तो हमें देखते ही तीर और पत्थर बरसाना शुरू कर दिए, इसलिए हम वापस आ गए। आका फरमाते हैं हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को बुलाकर, ए अबू बकर सिद्दीक जाओ इस्लामी लश्कर ले जाओ और खैबर के किले पर हमला करो। अब देखिए पहले दिन जब आप पहुंचे तो क्या हुआ, समाप्त फरमाइएगा। कैसे? मेरे नबी ने फरमाया हजरत अबू बकर सिद्दीक से, क्या दिखा दो शान ईमानो सदाकत कुफ्र वालों को, मिटा कर
ظلمتیں پھیلاؤ اب حق کے اجالوں کو. یہ سن کر حضرت ابوبکر اٹھ بیٹھے دلیری سے. چلے وہ لے کے لشکر اس قلعہ خیبر کی سرحد پر. قلعے کو دیکھا چاروں سمت تھی پتھر کی دیواریں. یہودی قلعے سے کرنے لگے تیروں کی بوچھاریں. بہت مضبوط دروازہ تھا ایک فولاد آن کا. اسی باعث گزر ہونا قلعے میں غیر ممکن تھا. قلعے پر فوجی دیواروں پہ چڑھ کر پہرا دیتے تھے. کوئی لڑنے جو آتا پتھروں سے کام لیتے تھے. پریشان اور سبحان اللہ الحمدللہ ٹھیک ہوں میں. شکریہ آپ آئے ماشاءاللہ ماشاءاللہ. دیکھیے صاحب اسی باعث گزر ہونا قلعے میں غیر ممکن تھا. قلعے پر فوجی دیواروں پہ چڑھ کر پہرا دیتے تھے. کوئی لڑنے جو آتا پتھروں سے کام لیتے تھے. اگر فوجی گرا لے کر کوئی آتا تھا قلعے پر تو پہرے دار برساتے تھے اس پر تیر اور پتھر. پریشان اور زخمی ہو کے لشکر لوٹ جاتا تھا. اسی باعث قلعے پر کوئی قبضہ کر نہ پاتا تھا. غرض ابوبکر کے لشکر نے طاقت آزمائی کی. صبح سے شام تک لشکر نے ہٹ ہٹ کر چڑھائی کی. کوئی جب شام کو ناکام واپس لوٹ کر آئے. بہت شرمندہ تھے دل میں کہ فاتح وہ نہیں پائے. کہا سرکار ہم خیبر پہ قبضہ کر نہیں پائے. کہا سرکار ہم خیبر پہ قبضہ کر نہیں پائے. کہا سرکار ہم خیبر پہ قبضہ کر نہیں پائے. کہا سرکار ہم خیبر پہ قبضہ کر نہیں پائے. تو فرمایا رسول اللہ نے کچھ فکر مت کیجیے. تو فرمایا رسول اللہ نے کچھ فکر مت کیجیے. تو فرمایا رسول اللہ نے کچھ فکر مت کیجیے. تو فرمایا رسول اللہ نے کچھ فکر مت کیجیے. کہا خدمت میں آ کر شاہ کی فاروق اعظم نے. کہا خدمت میں آ کر شاہ کی فاروق اعظم نے. بہت شرمندہ ہے آقا بتا پائی نہیں ہم نے. کہا یہ مسکرا کر آپ نے ہرگز نہ پچھتاؤ. کوئی اس میں خدائی مصلحت ہے تم نہ گھبراؤ. خدا کا حکم ہوگا جس گھڑی مل جائے گی منزل. خدا کا شکر کیجئے رنج و غم کرنے سے کیا حاصل. بلا کر پھر کہا عثمان سے محبوب داور نے. بہت فتنہ اٹھایا ہے ستمگاران خیبر نے. علمبردار بن کر تم مجاہد ساتھ لے جاؤ. علمبردار بن کر تم مجاہد ساتھ لے جاؤ. علمبردار بن کر تم مجاہد ساتھ لے جاؤ.
دوسرے دن واپس آ گئے ناکام، تو میرے آقا حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے تیسرے دن کہتے ہیں اے عثمان غنی، میں چاہتا ہوں کہ آج تم اسلامی لشکر لے کر جاؤ، 2 دن سے برابر ہمارا یہ لشکر جاتا ہے اور شام کو واپس آ جاتا ہے، قلعہ فتح نہیں ہو رہا ہے خیبر کا، تو میں بھی بھیج دوں، کیا ارادہ ہے؟ تو دیکھیے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تیسرے دن اسلامی لشکر لے کر جب گئے خیبر کے قلعے کی طرف، تو ان کے ساتھ بھی وہی ہوا جو ان سے پہلے 2 خلیفہ اسلام کے حضرت ابوبکر صدیق اور عمر فاروق اعظم کے ساتھ ہوا۔ کیا ہوا سنیے گا۔ چلے عثمان بہرے جنگ لے کر ساتھ میں لشکر، بڑی ترکیب سے لشکر لگایا جا کے خیبر پر، قلعے والوں نے دن بھر تیر پتھر خوب برسائے، غرض ناکام ہو کر شام کو عثمان پلٹ آئے، بہت شرمندہ ہو کر عرض کی اے سرور عالم، قلعہ چاروں طرف سے بند تھا پتھر گرے پہ ہم، ندامت ہے کہ قبضہ کر نہ پائے آج خیبر پر، کہا سرکار نے دے گا فتح وہ خالق اکبر، یہ فرمایا رسول اللہ نے پھر ایک صحابہ سے، کوئی جا کر علی ابن ابو طالب کو لے آئے، علی شیر خدا کی آنکھیں دکھنے آئی تھی اس دم، خبر جب یہ سنی بلواتے ہیں سرکار دو عالم، تھی آنکھیں بند دونوں، تھی آنکھیں بند، تھی آنکھیں بند، تکلیف سے بے حد پریشان تھے، صحابہ کے سہارے سے مگر فوراً چلے آئے، ہوئے خدمت میں حاضر، عرض کی کیا حکم ہے آقا، مجھے کس واسطے سرکار نے اس وقت بلوایا۔ حضرات تینوں خلیفہ ناکام جب واپس آئے، آج عثمان غنی بھی واپس آ گئے، آقا نے کہا شرمندگی کی کوئی ضرورت نہیں ہے، نہ اداس ہونے کی ضرورت ہے، جب اللہ کو منظور ہوگا یہ قلعہ ہم فتح کر لیں گے، ابھی اس کا حکم نہیں ہے۔ تو دیکھیے پھر آقا نے فرمایا صحابہ اکرام سے، سنیے جناب، کہ کوئی میرے پاس علی کو بلا لائے، کوئی میرے پاس علی کو بلا لائے۔ ایک صحابی علی کے پاس پہنچے، ان کے خیمے پر کہا اے علی، تمہیں آقا یاد فرما رہے ہیں۔ یہ حکم سنتے ہی حالانکہ علی کی آنکھیں دکھ رہی تھی، ہاں اچھا، ہمارے بھائی ارکان نیتا جی ڈوم گھر والے، ان کی جانب سے یہ 100 روپے آئے، میں جناب ارکان نیتا جی کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ تو دیکھیے صاحب اب آگے کیا ہوا، میں یہ بات بتانے جا رہا ہوں آپ کو۔ علی کی آنکھیں دکھنے آئی تھی، مگر جب یہ سنا کہ آقا یاد فرما رہے ہیں تو انہیں دکھتی ہوئی آنکھوں کے ساتھ مولا کائنات شیر خدا حضور کے پاس آئے اور کہنے لگے آقا مجھے اس وقت کس کام کے لیے بلوایا ہے؟ تو میرے نبی نے علی سے کیا فرمایا، توجہ چاہتا ہوں کیسے؟ ہوئے خدمت میں حاضر، عرض کی کیا حکم ہے آقا، مجھے کس کام سے سرکار نے اس وقت بلوایا؟ یہ فرمایا سبھی حملے ہوئے ناکام خیبر پر، برابر 3 دن سے لڑ رہا ہے اپنا سب لشکر، تمہیں بھی بھیج دوں خیبر
मंजूर है जो हुक्म आका है। अली बोले मुझे मंजूर है जो हुक्म आका है। अली बोले मुझे मंजूर है जो हुक्म आका है। अली बोले मुझे मंजूर है जो हुक्म आका है। मुझे मंजूर है जो हुक्म आका है। अली बोले मुझे मंजूर है जो हुक्म आका है। शुक्रिया। सामीन, सिर्फ 2 बंद और रह गए, वाकया पूरा हो जाएगा। मेरे नबी ने अली से कहा है, अली तुम्हें भी भेज दूं खैबर पे लड़ने, क्या इरादा है? 3 दिन से लश्कर जाता है, वापस आ जाता है शाम को। है अली तुम्हें भी भेज दूं खैबर पे लड़ने, क्या इरादा है? अली बोले मुझे मंजूर है जो हुक्म आका है। अब क्या हुआ सुनिए अगला बंद और इसके बाद आखिरी बंद हुआ। या रसूल अल्लाह, अली ने फरमाया, शुक्रिया जजा, मैं फरमाने रसूल अल्लाह पे कुर्बान जाऊंगा, दिले को फतह कर लूंगा, कभी वापस में आऊंगा। थी आंखें बंद दोनों फिर भी खुश होकर अलम पकड़ा, सदाए नारे तकबीर से माहौल सब गूंजा। ये जज्बा देख कर फौरन उठे महबूबे हक ताला, लुआबे दहन चश्मा ने अली में आपने डाला। यकायक दोनों आंखें खुल गई, रब ने शिफा बख्शी। लिया लश्कर अली खैबर की जानिब हो गए राही। ऐ मोमिनो, देखा आपने अली की आंखें दुख रही थी, मेरे नबी ने क्या किया? अली की उन दुखती हुई आंखों में अपना लुआबे दहन यानी मुंह का थूक जब लगाया तो अली की दुखती हुई आंखें नबी के लुआबे दहन से अच्छी हो जाती हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। उसके बाद अली ने इस्लामी झंडा, इस्लाम का अलम अपने हाथ में लिया और इस्लामी लश्कर लेकर खैबर की तरफ रवाना हुए। और फिर आगे क्या हुआ, तवज्जो दीजिए। लिया लश्कर अली खैबर की जानिब हो गए राही। लिया लश्कर अली खैबर की जानिब हो गए राही। करीबे किला जब पहुंचे तो ऊपर से हुआ हमला, तो लश्कर ने अली के उसको अपनी ढाल पर रोका। हुआ दिन भर लड़ाई को नतीजा कुछ नहीं निकला, किले में जाने का रास्ता कहीं से भी नहीं निकला। फिर अली शेरे खुदा लड़ते हुए दरवाजे तक पहुंचे। तरे खैबर था लोहे का मगर हिम्मत नहीं हारे। जब आपने खैबर के किले के सामने दरवाजे के सामने बैठकर ये दुआ मांगी, कौन सी दुआ? वो दुआ ये थी, ऐ मौला, देखिए ये मेरा
میرا واقعہ اور خاص طریقے سے یہ شاعر جو ہے حاجی شوق وزیر گنجوی صاحب مرحوم، ان کا یہ شعر آج کل یوٹیوب پر، انسٹاگرام پر، فیس بک پر اتنا وائرل ہے کہ جب کوئی بڑا واقعہ پیش آتا ہے تو یہ اسٹوری پر میرا یہ واقعہ اور یہ شعر خاص طریقے سے لگا کر لوگ اس اسٹوری سے آج کل لاکھوں ویوز حاصل کر رہے ہیں۔ وہ یہی واقعہ ہے اور یہی شعر ہے جو میں پڑھنے جا رہا ہوں۔ کیا درے خیبر تھا لوہے کا مگر ہمت نہیں ہارے، درے خیبر، درے خیبر، درے خیبر، درے خیبر کے بازو تھام کر زور آزمائی کی، دعا مانگی خدا سے اور محمد کی دعائی دی۔ کیا میں تیرا شیر کہلاتا ہوں یا رب، لاج رکھ میری، تیرے نزدیک کیا مشکل ہے، اعلیٰ شان ہے تیری، الہی جو قلعے کو آج فتح کرنا پاؤں گا، تیرے محبوب کو جا کر میں کیسے منہ دکھاؤں گا۔ فتح کعبے کو دی تو نے ابابیلوں کے ہیلے سے، کعبے کو دی تو نے ابابیلوں کے ہیلے سے، دی تو نے ابابیلوں کے ہیلے سے، فتح کعبے کو دی تو نے ابابیلوں کے ہیلے سے، مجھے بھی کامیابی دے محمد کے وسیلے 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 سے۔ فتح کعبے کو دی تو نے ابابیلوں کے ہیلے سے، فتح کعبے کو دی تو نے ابابیلوں کے ہیلے سے، فتح کعبے کو دی تو نے ابابیلوں کے ہیلے سے، مجھے بھی کامیابی دے محمد کے وسیلے 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 سے۔ شکریہ۔ سامعین حضرات، آخری بند سنا رہا ہوں اور سبھی لوگوں کا ساتھ ساتھ شکریہ بھی ادا کرتا ہوں کہ آپ نے اتنے سکون کے ساتھ اس پیارے سے کلام کو سنا جس کو جناب حاجی شوق وزیر گنجوی صاحب مرحوم نے لکھا، اور یہ پوری دنیا میں میرا واقعہ بہت فیمس ہوا۔ آج حسین پور میں اس واقعے کو پڑھ رہا ہوں اور آپ لوگوں نے واقعی سننے کا حق ادا کر دیا۔ مجھے جتنی امید تھی اس سے بھی سوا آپ لوگوں نے اس واقعے کو سنا ہے۔ اب یہ آخری بند ہے، جناب حاجی شوق وزیر گنجوی کیا کہہ رہے ہیں، لیجئے ملاحظہ فرمائیے کیسے۔ لگایا جوش میں تکبیر کا ایک نعرہ حیدر نے، آپ خیبر کے قلعے کے دروازے کے سامنے بیٹھ کر یہ دعا کرتے ہیں پروردگار عالم سے، اے مولا میں تیرا شیر کہلاتا ہوں، شیر خدا،
یا رب لاج رکھ میری، تیرے نزدیک کیا مشکل ہے، اعلیٰ شان ہے تیری الہی، جو قلعے کو آج فتح کر نہ پاؤں گا، تیرے محبوب کو جا کر میں کیسے منہ دکھاؤں گا۔ فتح کعبے کو دی تو نے ابابیلوں کے ہیلے سے، مجھے بھی کامیابی دے محمد کے وسیلے سے۔ جب علی کی دعا میں نبی کا واسطہ محمد کا وسیلہ شامل ہو گیا تو پھر یہ قلعہ کس طرح فتح ہوا؟ علی نے فرمایا اے مولا، جس طرح سے تو نے جب یمن کا بادشاہ ابرہہ کعبہ ڈھانے آیا تھا اور تو نے ننھی چڑیوں سے جن کو ابابیل کہا جاتا ہے ان سے اپنے کعبے کی حفاظت فرمائی تھی، جس کا ذکر تو نے قرآن میں بھی کیا ہے، الم ترا کیف فعل ربک باصحاب الفیل الم یجعل کیدہم فی تضلیل وارسل علیہم طیرا ابابیل ترمیہم بحجارۃ من سجیل فجعلہم کعصف مأکول۔ یہ پوری آیت قرآن میں ہے۔ ابرہہ جب کعبہ ڈھانے آیا تھا اور ابابیلوں نے چونچ میں اور پنجوں میں کنکریاں لے کر ابرہہ کے لشکر کو تباہ و برباد کر دیا تھا، اللہ نے اپنے گھر کی حفاظت فرمائی تھی، واسطہ دیا ہے اللہ، جس طرح سے تو نے اپنے گھر کی حفاظت فرمائی تھی، مجھے بھی کامیابی دے محمد کے وسیلے سے۔ آج میں تجھے تیرے محبوب کا واسطہ دیتا ہوں، مجھے خیبر کے قلعے پر فتح نصیب ہو۔ سبحان اللہ۔ سنیے آگے کیسے لگایا جوش میں تکبیر کا ایک نعرہ حیدر نے، اکھاڑا زور کر کے آہنی دروازہ حیدر نے، لگا کر نعرے تکبیر لشکر گھس گیا اندر، چلی پھر ذوالفقار ایسی علی کی سر ہوا خیبر، ہوئی جم کر لڑائی تو لگے انبار لاشوں کے، علی کی جنگ دیکھی پاؤں اکھڑے نابکاروں کے، شجاعت دیکھ کر خیبر اطاعت، شجاعت دیکھ کر حیدر کی ظالم اس طرح بھاگے کہ جیسے بھاگتے ہیں بن میں گیدڑ شیر کے آگے، مگر جاتے کہاں قلعے کے اندر گھیر کر مارا، ہوئے زخمی بہت سے تھا قیامت خیز نظارہ، یہ حالت دیکھ کر ہتھیار ڈالے اہل خیبر نے، کیا خیبر علی کو پھر حوالے اہل خیبر نے، بہت سے ہو گئے مومن پڑھا کلمہ محمد کا، لگا لہرانے پھر خیبر پہ دین اسلام کا جھنڈا، لگایا نعرے تکبیر سب نے پھر مگن ہو کر، علی شیر خدا واپس ہوئے خیبر شکن ہو کر، رسول اللہ نے خوش ہو کر گلے سے ان کو چپٹایا، لقب خیبر شکن کا پھر عطا آقا نے فرمایا، فضا میں سے صدا آئی علی ہے کامل ایمان، ہے خام ایمان والے ابوبکر عثمان عمر انسان۔ بتانا ضروری ہے، علی خیبر کا قلعہ فتح کر کے واپس آئے، میرے نبی نے اپنے سینے سے لگایا اور کہا تم خیبر شکن ہو، خیبر شکن کا خطاب عطا کیا، تم نے خیبر کا قلعہ فتح کیا، علی تم خیبر شکن ہو۔ جب یہ منظر دیکھا تو شیطان دل ہی دل میں جل گیا، یہ کیا ہوا؟ شیطان جل گیا، آسمان
میں ایک صدا بلند ہوئی کہ علی مکمل ایمان والے تھے، اس لیے تو انہوں نے خیبر کے قلعے کو فتح کر لیا، اور ان سے پہلے جو 3 اور گئے تھے وہ معاذ اللہ خام ایمان والے، یعنی کچے کمزور ایمان والے تھے۔ اگر میں نہ بتاؤں تو گناہ، میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ یہ آواز جب میرے آقا نے سنی، حیرت، لیکن فوراً اللہ کی جانب سے وحی نازل ہوئی ہے، میرے محبوب اس آواز پر غور نہ کرنا، یہ شیطان کی آواز ہے، وہ ورغلا رہا ہے، یہ آواز شیطان کی آواز ہے، اس پر غور نہ کریں۔ تمہارے کسی بھی صحابہ کی بہادری، شجاعت میں کوئی ذرہ بھر بھی شک کرنے کی گنجائش نہیں، سب اپنی اپنی جگہ بہادر ہیں، لیکن وجہ یہ تھی ہے میرے محبوب کہ ہم نے خیبر کے قلعے کی فتح علی کے نام سے منسوب کر دی تھی، انہی کے نام سے لکھ دی تھی، اس لیے یہ فتح ان کے ہاتھ سے ہوئی۔ باقی تمہارے سارے صحابی بہادر ہیں، سب اپنی اپنی جگہ بے مثال ہیں۔ یہ جب بات کلیئر ہو گئی تو میرے نبی کو سکون ہوا، کیسے؟ سنیے گا۔ فضا میں سے صدا آئی علی ہے کامل ایمان، ہے خامی ایمان والے ابوبکر عثمان علی خان، وہی نازل ہوئی سرکار پر وہی نازل ہوئی سرکار پر فرمان حق آیا، وہی نازل ہوئی سرکار پر فرمان حق آیا، صدا من جانب شیطان صحیح ایمان ہے سب کا، شجاعت میں کمی کوئی نہیں سارے صحابہ کی، 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 فتح خیبر کی ہم نے علی کے نام لکھ دی تھی، فتح خیبر کی ہم نے بس علی کے نام لکھ دی تھی، فتح خیبر کی ہم نے بس علی کے نام لکھ دی تھی، فتح خیبر کی ہم نے بس علی کے نام لکھ دی تھی، فتح خیبر کی ہم نے بس علی کے نام لکھ دی تھی، 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 علی کے نام